نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. پھر ایسے لوگوں کے لیے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ایسے لوگوں کے لیے وہ کچھ چھپایا گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے تو کوئی نفس نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا کہ کیا چھپایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بدلے کے طور پہ کیا رکھا ہوا ہے، یہ کوئی نہ اس کے بارے میں جان سکتا ہے دنیا میں۔ یہ تو ہم جو باتیں کرتے ہیں نا کہ ہائے یہ ایسا خوبصورت سین ہے، جنت کیسی ہوگی، یہ تو ہم بس ایسے ہی ایک یعنی دور دور کا بھی خیر کوئی مماثلت نہیں ہو سکتی، کوئی سملیرٹی نہیں ہو سکتی، اور ہماری چونکہ نظر میں یہی چیزیں اتنی خوبصورت ہیں تو ہم ان سے تھوڑا سا امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنت کیسی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وہ ایسی چیز ہے فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی بشر، بندہ بشر، کوئی جن، کوئی بھی نہیں جانتا ما اخفی لہم، کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے۔ یعنی ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں کبھی اس کا خیال آ سکتا ہے، امیجن بھی نہیں کر سکتے، امیجنیشن سے بیونڈ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کے ذہن میں جنت کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے، نہ کوئی تصور ہے، کچھ امیجن کرتے ہیں اپنی اپنی معلومات کے مطابق، لیکن یاد رکھیے اٹس بیونڈ امیجنیشن۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ چھپا کے کس لیے رکھا ہے؟ اس لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ بھی چھپا چھپا کے عمل کیا کرتے تھے دنیا میں، یہ بھی ان کے دکھاوے کے عمل نہیں ہوتے تھے، صرف اللہ کی خاطر ہوتے تھے، بتا بتا کے نہیں کرتے تھے، لوگوں میں اشتہار نہیں دیا کرتے تھے، آؤ تمہیں میں بتاؤں میں کیا کرتی ہوں، اور ہمیں تو چین ہی نہیں آتا جب تک 4 لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن یہ ان کے لیے ہے، یہ سب چیز اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی، فکر نہ کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتیں جسے ملے وہ کبھی بھی واپس نہیں ہوں گی، ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی نہیں ڈھلے گی، ان کے لیے جنت میں وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان کا وہم و گمان بھی آیا ہو، یعنی اندازہ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ تو صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ ادنا جنتی کا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادنا جنتی وہ ہے کہ جو کل جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا اے اللہ اب میں کہاں جاؤں، ہر ایک جگہ تو کسی نے قبضہ کر لیے، اپنی اپنی چیزیں سنبھال لی، اب میں کدھر جاؤں؟ اس سے کہا جائے گا کیا تو اس پر خوش ہے کہ تیرے لیے اتنا ہو جتنا دنیا کے کسی بڑے بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا پروردگار میں تو اس پہ بڑا خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے اتنا ہے اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور 5 گنا۔ یہ کہے گا بس بس اے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ ہم نے تجھے دیا اور اس کا 10 گنا اور بھی دیا، اور بھی جس چیز کا تیرے دل چاہے اور جس چیز سے تیری آنکھیں ٹھنڈی رہیں وہ سب کچھ دے دیا۔ یہ کہے گا میرے پروردگار میری تو باچھیں کھل گئیں، جی خوش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تعالیٰ اگر ادنا درجے کا جنتی کا یہ کیفیت ہے تو اعلیٰ درجے کے جنتی یہ کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاطر مدارت کی کرامت میں میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے کہ ان کی جو مہمان نوازی ہوگی نا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ وہ کیا مہمان نوازی ہوگی اور اس کو پر سٹیمپ کر دی، سیل کر دیا اس کو، پھر نہ تو وہ کسی کے دیکھنے میں آئی، نہ کسی کے سننے میں، نہ کسی کے خیال میں۔ اللہ تعالیٰ کو ہی صرف پتہ ہے، کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے۔
سبحان اللہ، کہ اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے سرپرائز. سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ فرشتے جنتیوں کے پاس دنیا کے دن کے اندازے سے ہر دن میں 3 دفعہ اللہ کی طرف سے تحفے لائیں گے جو ان کی جنت میں نہیں. اور یہی اس آیت میں بھی آیا کہ وہ ایسے تحفے لے کر آئیں گے کہ جو انہوں نے کبھی تصور میں بھی نہیں آ سکتے. اور وہ آ کے کیا پیغام دیں گے فرشتے؟ ان سے آ کے کہیں گے اللہ تم سے خوش ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ بات اتنی پیاری ہے نا. ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف اور یہ ایک بات میں کہتی ہوں ایک طرف ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے. یہ بات اگر دنیا میں ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے خوش ہے تو اور کچھ بھی نہیں چاہیے. کہ اللہ کسی سے راضی ہو جائے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. تو وہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی جنت کی زمین کو دیکھے اور اس کی مٹی کے بارے میں پوچھے تو وہ کستوری کی اور زعفران کی ہے، اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اور فرش کستوری کا ہے، اور اس کے پتھر موتی ہیں، موتی پرلز اور جواہرات ہیں، ہیرے جواہرات جیولز. اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سامان کیا ہے؟ پتہ ہے کس سے کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کی؟ سونا اور چاندی. اور اس کے درخت بھی سونے اور چاندی کے ہیں، کوئی لکڑی کے نہیں ہیں. اس کے پھل انگور اور شہد ہیں، اور اس کے درختوں کے پتے اتنے نفیس ہیں، اور اس میں دودھ، شہد اور شراب کی نہریں ہیں جس کو پینے والے کا دل بوجھل نہیں ہوگا، پینے والے کو مزہ آئے گا. اور اس کے کھانے پھل اور پرندوں کا گوشت ہیں، اور جس چیز کا بھی اس کا دل چاہے گا. اور اس کے پینے کی چیزیں تسنیم، زنجبیل اور کافور ہوں گے. اور وہاں کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے جو شیشے کی طرح صاف ہوں گے، اتنے چمکدار ہوں گے. اس کے دروازوں کی وسعت 40 سال کے سفر کی مسافت ہوگی، مگر وہ وسعت بھی اس دن کم پڑ جائے گی. اتنے لوگ جا رہے ہوں گے. پتہ کتنی وڈتھ ہوگی اس کی؟ 40 ایئرز کی وڈتھ ہوگی. 40 ایئرز کا سفر انسان جو طے کرے گا اتنی وڈتھ ہوگی ایک ایک دروازے کی. پھر بھی وہ اتنے بھر جائیں گے. اور ہوا کی سرسراہٹ سے اس کے درختوں سے ایسے پیارے میوزک کی آواز آ رہی ہوگی. درختوں کا سایہ 100 ایئرز کے ڈسٹینس تک ہوگا. یہ 100 ایئرز تک کوئی سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا. اور ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا نا، سب سے لوئسٹ لیول کا، اس کے جو گھر ہوگا اور محل جو ہوگا وہ 2000 سال کے ڈسٹینس تک پھیلا ہوگا. 2000 سال تک کوئی چلتا رہے، اتنے ڈسٹینس تک پھیلا ہوگا. اس کے خیمے اور گنبدوں کا کیا کہنا. ایک ایک گنبد کا گھر 60 مائلز کا ہوگا. اور اس کی بلڈنگز جو ہوں گی، بہت ساری سٹوریز ہوں گی ایک ایک بلڈنگ کی، جن کی بلندی کو نظر محروم نہ کر سکے گی. اور ان کی عمارتوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، کپڑے ریشم کے ہوں گے جس پہ سونے سے کشیدہ کاری کی گئی ہوگی. اور ان کی بیٹھنے کی جگہ اعلیٰ قسم کے، جیسے صوفے آپ کہہ لیں آج کے، اور بہت ڈیلیکیٹ، بہت فائن ریشم ہوگا. اور تکیے ہوں گے جن پر سونا جڑا ہوگا. اور ان کا حسن اپنا کیسا ہوگا کہ چاند بھی شرما جائے. اور ان کی عمریں 33 ایئرز کی ہوں گی ایج، یعنی جوانی ایسی ہوگی. اور قد 60 ہاتھ کا. اور جنت میں خوبصورت عورتوں کی آواز سنیں گے، ان کا گانا سنیں گے. اس سے بڑھ کر یہ فرشتوں کا اور نبیوں کا کلام سنیں گے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العالمین کا خطاب ہوگا. اور ان کی سواریاں جس پہ وہ جنت کی سیر کریں گی عجیب قسم کی ہوں گی. سواریاں بھی تو ہوں گی، ایسے اڑ کے لے جایا کریں گے کہیں نہ کہیں. ان کے زیور اور کنگن سونے اور موتیوں سے جڑے ہوں گے. اور ان کی خدمت کے لیے ینگ لڑکے ہوں گے. ان کی خوبصورتی پر کسی کی ان سے پہلے نظر نہ پڑی ہوگی، اتنے خوبصورت ہوں گے وہ. ویٹرز ہی اتنے خوبصورت ہوں گے تو اب آگے کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا. ایسے دیدار ہوگا جیسے ہم سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں نا، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوتی دیکھنے میں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو دوڑ کے چلو اس گھر کی طرف.
اس جنت کی طرف جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا. اس گھر کی چابی کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ نیک اعمال. جو ان دندانوں والی چابی کو لے کر آئے گا وہ جنت کا دروازہ کھول سکے گا. تو دندانے بھی وہ ہونے چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور چابی بھی ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ، کسی نے نہیں نکالنا. سبحان اللہ. اور یہ کہ یہاں پہ تو کوئی موٹے ہونے کا ڈر یا اتنا انسان کھا ہی نہیں سکتا. وہاں پہ ایک ایک انسان کو طاقت اور قوت کتنی ملے گی کھانے پینے کی اور اس کی لذت کی؟ 100 آدمیوں کے برابر، تاکہ جتنا کھانا چاہیں کھا سکیں، جتنا پینا چاہیں پی سکیں. لذیذ کھانا بھی ہو یہاں پہ تو آپ ایک لمٹ تک ہی کھا سکتے ہیں نا. اور نہ کوئی پیشاب، نہ پخانا، نہ کوئی پیریڈز، نہ کوئی چیز. جو بھی ہوگا وہ پسینے کی طرح سکن کے ان پورز میں سے خوشبو پرفیوم کی طرح نکل جائے گا. وہ پسینہ پرفیوم والی خوشبو ہوگی اس کی، کستوری کی. اور گھنے سایوں میں بیٹھے ہوں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تھرونز پہ تکیے لگائے ہوئے، اور ہر قسم کی لذیذ کھانے ان کو وہاں پہ پہنچائے جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا. تو کیسے نہ وہ چہرے تر و تازہ ہوں گے. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اس دن کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. رب کی طرف دیکھنے سے ان کے چہرے تر و تازہ ہو جانے ہیں. تو لیکن یہ سب کس صورت میں ملے گا؟ جزاء بما كانوا يعملون. یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. تو عمل کے بغیر بھی کوئی بدلہ ملتا ہے؟ نہیں. جو کوئی کام کرے ہی نہیں اس کو کس چیز کا ریوارڈ ملے گا؟ کوئی آدمی پورا مہینہ محنت کرتا ہے تو اس کو سیلری ملتی ہے نا. آپ کے گھر کوئی کام کرتا ہے تو آپ اینڈ آف دا ڈے اس کو پیمنٹ کرتے ہیں نا. جب کچھ کام ہی نہ کیا ہو کسی نے تو وہ ایسے ہی کہے کہ مجھے ریوارڈ دے دیا جائے، وہ تو نہیں ملے گا. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جزاء بما كانوا يعملون. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور پھر ہمیں بس سب کچھ مل جانا ہے اور یہ سارا کچھ ہمارے لیے. نہیں، جو عمل کر کے لائے گا پھر اس کے لیے یہ جزا ہے. تو لوگ کہتے ہیں عمل کرنا ہی بڑا مشکل ہے، عمل تو ہم سے ہونا ہی نہیں ہے. تو پھر وہی بات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ کتنا صبر ہے ان کا آگ پہ نا. پھر یہ انہوں نے صبر کر لیا آگ پہ کہ ٹھیک ہے ہم آگ میں چلے جائیں گے، عمل نہیں ہم سے ہوتا. اس کے لیے کون نہ عمل کرے گا، کون نہ محنت کرے گا، کون نہ چاہے گا کہ میں اس تک پہنچ جاؤں. تو ایک غلط فہمی کو دور کر لینا. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. تم سوچتے ہو کہ جو مان جانے والے ہیں اور جو اللہ کی حدیں توڑنے والے دونوں کو برابر کر دیا جائے گا؟ تم عمل کچھ بھی نہیں کرو گے، بس ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، دنیا میں گم رہے، کچھ کرنے کو ضروری سمجھا ہی نہیں، اور وہاں پہ جا کے برابر ہو جائیں گے. ایک ہے وہ جو مان گیا. آپ نے دیکھا نا ماننے والے کی ذکر آیا ہے نا سورہ آیت نمبر 15 میں، انما یؤمنو بآیاتنا. وہ جو ماننے والا ہے، اللہ کو ماننے والا، اس کے کلام کو ماننے والا، اس میں اور فاسق میں تو بہت فرق ہے. فاسق کون ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم یہ سمجھے حدیں توڑنے والا. کون سی حدیں؟ حد یا تو ایک معنی ہو سکتا ہے ایمان کی حد توڑنے والا. ایمان کی حد اگر کراس کر لی، اس باؤنڈری کو کراس کر لی، سمجھ لیں ایک وہ جو فیتا لگا ہوتا ہے اس کو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے نا ریس میں اور وہ توڑتا ہوا چلا جاتا ہے جو اینڈ فنش لائن ہوتی. تو ایمان کی حد ہے، اس کو جو کراس کر گیا تو کہاں پہ انٹر ہو گیا؟ کفر میں. تو فاسق کا ایک معنی تو کافر ہو گیا، اور دوسرا عمل صالح کی، عمل کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اس سے جو نکل گیا تو اللہ کی نافرمانی میں چلا گیا. آپ اس کو ایسے امیجن کریں، مثلا آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے ریسٹرکٹیڈ ایریا، یہاں نہیں جا سکتے، بیریئر لگے ہوئے. تو آپ کہیں یہ کون ہوتے ہیں ہمیں منع کرنے والے، ان کی کیا مجال ہے، اور میری تو عقل سمجھ اتنی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ جانا چاہیے،
اور مجھے تو نہیں لگتا کہ انہوں نے صحیح یہ پابندی لگائی ہے، ان کو یہ پابندی نہیں لگانی چاہیے، اور میں کیوں یہ بات مانوں، میں تو جاؤں گی یہاں، اور آپ گاڑی اپنی ریورس کر کے زور سے لے جا کے ماریں اور توڑتی بھی چلی جائیں حد۔ یہ ہے فاسق کہ اللہ نے حدیں لگا دی ہیں، اور آپ کہیں گے مجھے کون بتانے والا ہوتا ہے، مجھے کون کوئی منع کرنے والا ہوگا، میری مرضی میں جو مرضی کروں، یہ فاسق ہے۔ اور دوسرا کون ہے جو آگے نہیں بڑھتا، وہ کہتا ہے نہیں یہ ریسٹرکٹیڈ ایریا، ممنوع جگہ ہے، میں مان گئی، میں اس کو مان گئی، اور جس پہ میرا رب راضی ہے میں بھی راضی ہوں، میں نہیں جاؤں گی یہاں، یہ باؤنڈریز ہیں اللہ کی، میں اس سے باہر نہیں نکل سکتی، یہاں پہ میرے رب نے مجھے روک دیا ہے، میں یہاں رک گئی۔ وہ ہے مومن۔ تو کتنا فرق ہے مومن میں اور فاسق میں۔ اس دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں کے عمل میں، دونوں کے حال حلیے میں، دونوں کی سوچ میں، دونوں کے اخلاق میں، مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیکن آخرت میں جا کے تو اور بھی بڑا فرق ہو جائے گا۔ وہاں پہ جا کے کیا آپ سوچتے ہیں دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے برابر۔ اچھا، ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ سارے مذہبوں والے بھی پتہ نہیں برابر ہی ہیں۔ ایک شعر لکھا ہوا کہیں پڑھا تھا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے ہی آپس میں بھائی بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں برابر ہو ہی نہیں سکتے، کافر اور مومن کیسے برابر ہو سکتے؟ اور دوسرا یہ کہ اللہ کا نافرمان اور فرما بردار کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ اس کو کافر اور مومن کے بھی اس میں لے سکتے ہیں، اور یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس کے اندر بھی ایک فرما بردار، ایک مان جانے والا اور ایک نہ ماننے والا ہے۔ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، برائیاں کی ہیں، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ آئی تھنک یہ ہماری غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں سب جنت کے طلبگار ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، اس کا شوق بھی رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہمیں برابر کر دیا جائے گا اس کے جو کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بار بار قرآن پاک میں اس چیز کو بالکل غلط فہمی کو بالکل کلیئر کر دیا۔ سورہ صاد آیت 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم بنا دیں گے ایمان والوں کو اور صالح عمل کرنے والوں کو فساد کرنے والوں کی طرح جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی لوگوں کو فجار کی طرح، فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 20 میں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، برابر نہیں ہوتے اصحاب النار اور اصحاب الجنہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہ ان کی دنیا برابر ہے، دنیا کی زندگی بھی ڈیفرنٹ ہے اور آخرت ڈیفرنٹ ہے ہی۔ اصحاب الجنہ هم الفائزون، جنت والے تو وہی کامیاب ہیں۔ تو ہم کیسے خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں؟ سا ما یحکمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے برے ہیں جو تم فیصلے کرتے ہو، کتنے غلط فیصلے ہیں تمہارے یہ۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمان کو مجرم کی طرح کر دیں گے؟ جو سبمٹ کر دیتا ہے، مسلم کون ہے؟ جو سبمیشن دے دے، جو سبمٹ کر دے، اس کو اس کی طرح کر دیں گے جو کرمنل ہے، جو مانتا ہی نہیں بات کو۔ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ دنیا میں تو آپ یہ نہیں فیصلے کرتے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو سارا سال پڑھتا رہا، آپ اس کو کیا اتنے ہی نمبر دے دیتے ہیں جتنے جو نالائق ہے بالکل، جس نے کچھ نہیں پڑھا، جس نے کوئی کچھ صحیح پیپر نہیں دیا؟ آپ ضرور کہیں گے نا دس از ناٹ فیئر، کہیں گے نا؟ تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان جو دنیا میں محنت کرتا رہا، جو دنیا میں عمل کی کوشش کرتا رہا، اس کو اس کے برابر کر دیا جائے گا جو کہ نافرمان تھا؟ پھر فائدہ ہی کیا؟ پھر یہاں پہ کوئی انسان محنت کر رہا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ دیکھیں دنیا سمجھ میں ایک منڈی ہے، یہاں کامیابی اور ناکامی کے سودے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا کے بازار میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان اور مال تو دے دیتے ہیں، ایمان نہیں دیتے، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہر خریدار پہ نظر رکھے گئے، ہر بیچنے والے پہ اس کی نظر ہے۔ ایک بندہ ہے جو سود پہ روٹی کھا رہا ہے اور دوسرا جو حلال کی روٹی کھا رہا ہے۔ بظاہر یہ نہیں ہے کہ
سود پہ جو روٹی کھا رہا ہے اس کی روٹی کڑوی ہو گئی، اور جو حلال کی روٹی کھا رہا ہے اس کی روٹی میٹھی ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. لیکن ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کیا برابر کر دے گا ان کو؟ ایک کے بچے کے لیے دوائی کے بھی پیسے نہیں ہیں، دوسرے کے بچے سیر کے لیے یورپ جا رہے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا کوئی آپ کے پاس قرآن آیا ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ بے عمل اور عمل کرنے والے کو اللہ برابر کر دے گا؟ گالی دینے والے کو اور دعا دینے والے کو اللہ برابر کر دے گا. ایک راتوں کو اٹھ کے روتا ہے اور دوسرا سونے والا، اس کو اللہ برابر کر دے گا. شرابی اور تہجد گزار کو برابر کر لے گا. سود لینے والے کو اور سود کے بغیر زندگی گزارنے والے کو اللہ برابر کر دے گا. جو نظر جھکا کے رکھتا ہے اور جو اٹھاتا ہے نظریں حرام کی طرف دیکھتا ہے اس کو برابر کر دے گا. جو پردے دار عورت ہے اور جو پردہ اتار کے پھرتی ہے اس کو اللہ برابر کر دے گا. جو کان گانا سننے سے لذت محسوس کرتے ہیں اور دوسرے جو قرآن سننے والے برابر کر دے گا. کیا سچے اور جھوٹے کو برابر کر دے گا؟ کہیں دکھاؤ تو صحیح، کہیں لکھا ہو. کہاں سے فیصلے لائے ہو؟ یہ شیطان اتنا ہمیں وہ دیتا ہے نا تسلیاں کہ برابر کچھ نہیں ہوتا، نہ بھی کچھ کیا تو کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے. کون سی وہ کتاب ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ نافرمان اور فرمانبردار برابر ہو جائیں گے؟ تو شیطان کے دھوکے میں نہ آئے. دنیا میں تو سچ بھی چلے گا، جھوٹ بھی چلے گا. دنیا میں تو پردے دار اور بے پرد برابر آپ کو نظر آئیں گے. لگے گا کہ ایسے ہی ایک ساتھ ہی رہ رہے ہیں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی ملک میں، ایک ہی گھر کے اندر بھی رہ سکتے ہیں. دنیا میں تو حلال کھانے والا حرام کھانے والا ساتھ ساتھ گھروں میں بھی رہ سکتے ہیں. لیکن آخرت میں فیصلے بالکل، دونوں کے انجام بالکل ڈیفرنٹ ہیں. جو مومن ہے اس کا ایک ایک کام دیکھو، اس کی راتیں دیکھو، اس کے دن دیکھو، اس کی ڈیلنگز دیکھو، اس کا خرچ کرنا دیکھو. اس کی ساری زندگی جھکی ہوئی ہے، بچھی ہوئی ہے. اور جو فاسق ہے وہ زندگی کے اندر حدیں توڑتا ہے. تو کیا فاسق لوگ اطمینان سے بیٹھے ہیں یا ہم نے بھی جنت میں چلے جانا؟ تو اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا بھی ہے. یہ آیت بہت ساری غلط فہمیاں دور کر دیتی ہے. بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. جو جنت کا شوق رکھتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ اس کے لیے قیمت دینی پڑے گی. یہ ایک سودا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.